اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کا جب بھی ذکر کیا قرآن مجید میں تو ساتھ میں ہمیشہ سننے اور دیکھنے کے اوپر بھی ایمفسائز کیا، اس کو بھی ساتھ شامل کیا اس بحث کے اندر۔ اس کے پیچھے بہت گہرے نکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی تمہارے پاس، جانکاری نہیں تھی، کسی چیز کا ادراک نہیں تھا، کوئی معلومات نہیں تھی، حق اور باطل کی اس وقت کوئی ایجوکیشن نہیں تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے تمہیں آنکھ دیے، کان دیے اور دل دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس سننے اور دیکھنے کے بعد تم اس دل کے ساتھ ایک ایسی سمجھ، ایک ایسا فہم، ایک ایسی فکر، ایک ایسا نظریہ بناؤ جس سے تم کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس امید کے ساتھ کہ تم اس میں سے ایک نیکی، پرہیزگاری، تقوی، عاجزی، انکساری اور عبادت کا عمل یعنی شکر جو اس کا ایک جز ہے، تاکہ تم اس شکر کو ادا کرو۔ آنکھ اور کان سننے اور دیکھنے کا انسان کے دل کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہے، اس لیے قرآن مجید، فرقان حمید، کتاب مبین، برہان عظیم انسان کے سننے اور دیکھنے کے اوپر بہت رہنمائی بھی کرتا ہے، تنبیہات بھی کرتا ہے اور انسان کو نئے نئے مشاہدات کی دعوت بھی دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم سائنس میں بلیو نہیں کرتے، بلکہ سب سے پہلی سائنس تو ہم نے ہی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا انہوں نے آسمانوں کو نہیں دیکھا کیسے وہ بلند کر دیے گئے ہیں؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا انہوں نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا کیسے وہ نصب کر دیے گئے ہیں؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا وہ کیسے پھیلا دیے گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کی سینگ اور ہیئرنگ، سننے اور دیکھنے کو دعوت تو دیتا ہے، منع نہیں کرتا اس کو کسی چیز سے، مگر اس کے ساتھ وہ پازیٹیوٹی، وہ آپٹیمزم، وہ گاڈ کانشیسنس، وہ روحانی تعلق، ایسے معاملات کا، ایسے سلوشنز کا ادراک کرنا جن سے انسانی عقل اور عقیدے اور نظریے کی رہنمائی ہو، اس کی روحانیت کی رہنمائی ہو، اس کے اندر ایسا تفکر پیدا کرنا جس سے وہ ایک کامل اور ایک اچھا انسان بن سکے، جو خدا کو مائنس کر کے تو ہو نہیں سکتا۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر تو اسلام اور قرآن اور اللہ کا دین تو انسان کو زور دیتا ہے کہ افلا تفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم تذکر نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے؟ لیکن ایسی نظر، ایسی سمجھ اور ایسا سننا جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، جو انسان کو اپنے نفس کا یا لوگوں کے نفوس کا غلام بنا دے، اللہ نے اس کی سخت تنبیہ کی ہے، اس سے روکا بھی ہے، کیونکہ ایک بڑا اصول یہ ہے کہ سیکھے ہوئے کو انسیکھا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے ایک دفعہ وہ غلط الفاظ یا وہ غلط نظریات دیکھنے سے یا سننے سے دل کے اندر جا کے کہیں بیٹھ گئے یا گھر کر گئے، وہاں پہ دو ایسے دشمن پائے جاتے ہیں جو انسان کو صراط مستقیم سے صراط الجحیم میں لے کے جانے کے لیے کافی ہیں۔ وہ نفس کے وہ دو بڑے انگریڈینٹس ہیں جنہیں ہم شک اور شہوات کے نام سے تعبیر دیتے ہیں، ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائر۔ انسان کا علم اگر ناقص ہے اور باطل ہے یا شیطانی ایلیمنٹس اس میں پائے جاتے ہیں تو انسان کے دل کے اندر یقین جو اللہ کے بارے میں تھا، یقین جو اس دنیا کے اندر اللہ کے وعدوں پر تھا، یقین جو آخرت کے اندر اللہ کے وعدوں کا تھا اور اس آخرت کا تھا، اور اس دین کے اندر اللہ کے ان سارے معاملات کا تھا جس سے اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا، وہ شک میں چلے جائیں گے۔ اور انسان جب شک میں چلا جاتا ہے تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے انسان دنیا داری ہی کو لے کے آئے گا جو دکھتی بھی ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے، اور پھر اس طرح کی باتیں اس کے دل کے اندر گرو کرتے کرتے راسخ ہو جاتی ہیں کہ نہ اللہ دکھتا ہے، نہ جبریل علیہ السلام فرشتے دکھتے ہیں، نہ دوزخ دکھتی ہے، نہ جنت دکھتی ہے، نہ قبر کا عذاب دکھتا ہے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دکھتی ہے۔ یہ سب قصے کہانیاں ہی ہوں گے۔ اور اگر انسان نے کسی غلط چیز کو کان دے دیے یا اس کی نظر نے ایسے نظریات یا ایسے افکار کی طرف یا ایسے ویژولز کی طرف نظر کر لی تو شکوک اور شبہات کی وادی میں اگر نہ گرا تو کہیں شہوات اور ڈیزائرز میں جا کے تباہ نہ ہو جائے، کیونکہ انسان کا دل جتنا زیادہ انوالوڈ ہوگا، ہم روکنا نہیں چاہتے اس چیز سے کہ انسان کام نہ کرے، اس دنیا کے اندر تعمیر نہ کرے، اس دنیا میں پروڈکٹیوٹی نہ ہو، مگر اس کے ساتھ ایک محاسبہ، نفس کا محاسبہ، زندگی کا محاسبہ، عمل کا محاسبہ اور نظریات کا محاسبہ لازم ہے۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کی نفس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، مگر کام کرتے ہوئے اگر کوئی غلط ایسے نظریات یا ایسے ویژول یا ایسی باتیں سننے کو آ گئی
تو وہاں پر دوسرا جو بڑا اس کے اندر انگریڈینٹ ہے، جو اس کے نفس کے اندر اس کی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ڈیزائر اور شہوات کا ہے، وہ اسے مغضوب علیہم بنا سکتا ہے، وہ اسے حق کے رستے سے توڑ سکتا ہے، اور یہ دو امراض اور دو بیماریوں کے ساتھ انسان کی جو دینی پروڈکٹیوٹی ہے اور دنیاوی پروڈکٹیوٹی ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے، وہ برباد ہو سکتی ہے، اور انسان کا جو یہ لمبا سفر جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے لیے شروع ہوا تھا اور اس صراط مستقیم سے وہ ڈیویٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے خارج میں ایسی چیزوں کو پیدا کرنا ہے، ایسے معاملات کو پیدا کرنا ہے، ایسے نظریات کو پیدا کرنا ہے، ایسی چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے جس سے انسان کی روح اور اس کی اندرونی روحانی زندگی کی نشوونما ہو سکے، جس سے وہ ایک پازیٹیو آپٹیمسٹ انسان بن سکے، جس سے وہ ایک ہمبل عاجز اور انکساری کرنے والا، اللہ کے ہاں اس کا عبد بن کے رہنے والا انسان بن سکے، لوگوں کی خدمت کرے، وضع الشیء علی موضعہ کے تحت ہر چیز کو اس کی وضع پہ رکھے، اس بیلنس اور اس ایکولیبریم پر آئے جہاں وہ انسان بنے، اور اللہ کو اللہ کا حق دے، اور لوگوں کو لوگوں کا، مخلوق کو مخلوق کا، حیوان کو ان کا، اور اس کائنات کو اس کا، اور اس دنیا سے جب رخصت ہو تو اس دنیا میں پودے لگا کے گیا ہو، تربیت کے، تعلیم کے، پازیٹیوٹی کے، مثبت خیالات کے، روحانیت کے، اسپرچویلٹی کے، قرآن کے اور حدیث کے۔ اللہ تعالی ہمارے سننے اور دیکھنے کو اور ہمارے دل کے سمجھنے اور اس کی فکر کو، اس کی حفاظت کرے، اور اپنے منہج اور اپنی تعلیمات اور اپنے اصولوں پر اس کی تربیت کر کے اسے ایک کامل انسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔